على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین رب العالمین۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی دو لوگوں کو غصے میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ۔ کتنے قریب ہوتے ہیں جب وہ غصے میں لڑ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی میرے بالکل سامنے کھڑا ہوتا ہے، میں چیخ رہا ہوتا ہوں، کہہ رہا ہوتا ہوں، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہوں، بات سمجھا رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے مقابلے میں کوئی دو ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو اگر اس ہال کے اس کونے پر ایک بندہ ہو جہاں میں کھڑا ہوں اور کوئی اس ہال کے اس کونے پر ہو جو خواتین کی آخری رو ہے، پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ صرف سر کا اشارہ یوں کر دے یا مسکرا دے یا اپنی آنکھوں کو اوپر نیچے کر لے اور وہ میسج پورا کا پورا پہنچ جائے۔ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کون شادی شدہ لوگ ہیں یہاں پہ؟ اور کتنوں کی لو میرجز ہوئی ہوئی ہیں؟ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ دیکھیں ان دونوں سچویشن میں جو فرق ہے وہ مجھے بتا سکتا ہے کیا فرق ہے؟ کیوں اتنے قریب کھڑے ہونے والا شخص آپ کی بات نہیں سن پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا، آپ کو چیخنا پڑتا ہے، اور کوئی اتنے دور آپ سے کھڑا ہے لیکن آپ صرف سر ہلاتے ہیں، میری بیگم صاحبہ ہیں یہاں پر، اور یا آپ اپنی آنکھوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور میسج وہاں فوراً پہنچ جاتا ہے بجلی کی رفتار سے۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کی؟ کوئی بتائے گا جناب؟ ایموشنل کنیکشن، جی، اس کو اگر ہم تھوڑا اور اچھے سے الفاظ میں کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ایسے کہیں کہ دل کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ اگر دل کا دروازہ کھلا ہو تو ڈسٹینس ڈزنٹ میٹر، اور اگر دل کا دروازہ بند ہو تو آپ کا کوئی شخص کتنے بھی قریب ہو اس کو بات نہ آپ کی سنائی دیتی ہے نہ سمجھ آتی ہے۔ میرا جو آج آپ کے سامنے ٹاپک ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کیسے لوگوں کے دلوں کے دروازے کھول لیں۔ وہ دلوں کے دروازے آپ کے اپنے قریبی رشتے دار ہوں، وہ آپ کے دوست ہوں، وہ آپ کی آڈینس ہو، وہ کوئی بھی ہو، لیکن اگر دل کا دروازہ کھلا ہوگا تو میسج پہنچے گا، اور اگر دل کا دروازہ بند ہوگا تو میسج نہیں پہنچے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس کے بارے میں کیا لیسنز ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی محلے کی مسجد میں جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہ جماعت نہیں پڑھتا، بلکہ جماعت ختم ہونے کے بعد پھر اپنی نماز پڑھتا ہے۔ ابھی ہم سب کے لیے بھی سوال ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ فجر کی نماز مسجد جا کر باجماعت پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا، میرے پاس آؤ اور مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری مسجد میں فجر کی نماز ہوتی ہے اور تو نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ نماز میں بڑی لمبی لمبی تلاوتیں کرتے ہیں اور میں اتنی دیر ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا جب وہ نماز ختم کرتے پھر میں اپنی نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام کو بلایا، وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں اور ہم اپنے اعتبار سے سوچیں تو ہم حیران و پریشان ہمیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں وہ امام نماز میں کیا پڑھ رہا تھا؟ کیا پڑھ رہا تھا؟ قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن کی لمبی تلاوت کر رہا تھا۔ یعنی قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتے تھے۔
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ وہ امام نماز لمبی پڑھا رہا ہے، وہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران نہیں پڑھا رہا تھا، وہ اما پارا بھی نہیں پڑھا رہے تھے، لیکن قدر طویل پڑھا رہے تھے، تو آپ ناراض ہو گئے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ ہم اگر سوچیں اپنے اعتبار سے، بھائی لمبی نماز پڑھاؤ، اور کیا پڑھیں؟ قرآن۔ ابھی ہم تفسیر کی بات نہیں کر رہے، ری ایکسپلینیشن آف قرآن کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم حدیث کی بات نہیں کر رہے، ری ایکسپلینیشن آف حدیث کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم کوئی نارمل بیان کی بات نہیں کر رہے، ابھی ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ایک شخص ہماری دینداری کی وجہ سے یا دین کی کسی کام سے محبت کی وجہ سے دور ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو دین کے اصول ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں، جو دین کے اصول ہیں وہ توڑ دیے جائیں، اس کا بالکل یہ معنی نہیں ہے۔ بلکہ جو ٹاپک ہے اس کو اگر آپ یہ ٹائٹل دیں کمپیشنیٹ آرتھوڈاکسی، تو دس از دا ٹاپک، کہ آپ نے دین کے اصولوں پر بھی قائم رہنا ہے، لیکن آپ نے اس نرمی اور محبت سے قائم رہنا ہے کہ لوگ آپ اور دین کے قریب آئیں، نہ کہ آپ اور دین سے دور ہو جائیں۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن آج ہم کسی بھی وجہ سے سیرت سے اپنی مرضی کی چیری پکنگ کرتے ہیں، اپنی مرضی کا ٹاپک لیتے ہیں، اس کو ایک کلر دیتے ہیں، اور سیرت کا جو پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری شخصیت ہے، جو پورا عمل ہے، جو پوری دعوت کی بنیاد ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی چیز لے کر کسی کو دین سے باہر نکال دیتے ہیں، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور کسی پہ کوئی نام لگا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ صرف صلح حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ کو لے لیں تو آپ اس میں ہر قسم کا طرز عمل نکال سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پتہ چلا تو عثمان غنی یا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور بیعت رضوان لی۔